السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ لما يرضى رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علی النبی الامی الطاہر الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دین اسلام ایک بڑا پیارا دین ہے، بڑا زبردست دین ہے، اور دین اسلام انسانوں کی ہر شعبہ ہائے زندگی کے اندر رہنمائی کرتا ہے۔ آپ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ عبادت ہو، سیاست ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو اس مسئلے کے متعلق، اس شعبے کے متعلق دین اسلام کی طرف سے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکمل رہنمائی ملے گی۔ اور دین اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ دین اسلام پرامن معاشرے کا درس دیتا ہے، دین اسلام صلح کا درس دیتا ہے، اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے جو چیزیں ممید و معاون ثابت ہوتی ہیں، دین اسلام نے اس پر بڑا زور دیا۔ اخلاق ہو گیا، کردار ہو گیا، سیرت ہو گئی، صلہ رحمی ہو گئی، حقوق العباد، لوگوں کے حقوق، بیٹوں کے حقوق، بیویوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، یہ ساری کی ساری چیزیں جو پرامن معاشرے کے قیام کے لیے ممید و معاون ثابت ہوتی ہیں، دین اسلام نے ان پر بڑا زور دیا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ ساری کی ساری دلیلیں اسی بات پر دلالت کرتی ہیں۔ اور ان چیزوں میں سے جو ایک پرامن معاشرے کے قیام کے لیے ممید و معاون ثابت ہوتی ہیں، ایک پرامن معاشرہ بناتی ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے صلہ رحمی۔ میں آج اس پر آپ کے سامنے چند لمحوں کے اندر بات کرتا ہوں۔ صلہ رحمی کی تعریف کو سمجھیں کہ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں۔ صلہ رحمی یہ نہیں کہ کسی نے میرے ساتھ اچھا کیا، کسی نے میرے ساتھ اچھائی کی، کسی نے میرے ساتھ بھلا کیا، میں اس کے ساتھ بھلا کر دوں، صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی سے کہتے ہیں کسی نے میرے ساتھ برا کیا، مد مقابل نے مجھے گالی دی، میرے بھائی نے مجھے برا بھلا کہا، میں اس کو قرآن سنا کر، حدیث سنا کر، اچھی بات سنا کر اس کی اصلاح کروں، یہ ہے صلہ رحمی۔ آگے شعلہ ہو، میں پانی بن جاؤں، شعلے کے مقابلے میں شعلہ بننا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، صلہ رحمی ہے کہ اگلا مد مقابل میرے ساتھ برا کر رہا ہے، میں اچھا کروں، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں، اپوزٹ مد مقابل میں قطع رحمی آتی ہے، قطع تعلقی آتی ہے۔ جس طرح جنت کا متضاد جہنم ہے، مومن کا متضاد کافر ہے، فاسق کا جو متضاد وہ صالح ہے، اسی طرح جو صلہ رحمی ہے اس کا متضاد قطع رحمی ہے، قطع تعلقی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، لوگوں جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو پامال کرتے ہیں، اقیم الصلاۃ کو پس پش ڈالتے ہیں، آتوا الزکوٰۃ کو چھوڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور آپس کے اندر قطع تعلقیاں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، فسادات کو پھیلاتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فتنے پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، دو مسلمان بھائیوں کی آپس کے اندر لڑائی کرواتے ہیں، دو خاندانوں کے آپس کے تعلق کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، لوگوں دنیا کے اندر خسارے والے دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو جو آپس کے اندر صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں۔
اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسیٰ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. انسان کے دل کے اندر دو خواہشیں ہوتی ہیں، ایک مال بڑا ہو، دوسرا اس کی عزت ہو، اس کا وقار ہو، لوگ اس کو اچھے نام کے ساتھ جانیں. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال قبل یہ بتا دیا کہ جس بندے کے دل کے اندر یہ خواہش ہے، اس کے پاس مال ہو، اس کی لوگ عزت کریں، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کا ادب ہو، فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کو آپس کے اندر ملائے، آپس کے اندر محبت اخلاق والا رویہ اپنائے. محترم عزیز بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں، اگر آج ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، زکاتیں دے لیتے ہیں، حج کر کے ہمارے ناموں کے ساتھ الحاج لگ جاتا ہے، لیکن میری زبان بہتر نہیں، میرا کردار بہتر نہیں، میرا اخلاق بہتر نہیں، میری سیرت بہتر نہیں، میری زبان کے ساتھ، میرے ہاتھ کے ساتھ میرا مسلمان بھائی محفوظ نہیں، میرے پڑوسی محفوظ نہیں، اللہ کی قسم ان نمازیں فائدہ نہیں دینی، روزے فائدہ نہیں دینے، ان زکاتوں نے فائدہ نہیں دینے. یہ یاد رکھیں، میرے نام کے ساتھ 200 مرتبہ الحاج لگا دو، جب تک میری زبان بہتر نہیں، میرا کردار بہتر نہیں، میری قبر کی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی، میری آخرت کی زندگی بہتر نہیں ہوتی. اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی موتیوں کی اپنے الفاظ کے اندر ان کو بیان کر رہا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حلقہ اصحاب کے اندر تشریف فرماتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. نبی کائنات نے سوال کیا، اور لوگوں، اے میرے صحابہ کرام، مل مفلس من امتی، میری امت کا غریب کون ہے، لاچار کون ہے، بے بس کون ہے؟ آگے سے صحابہ کرام نے کیا جواب دیا جو میرے اور آپ کے ذہنوں کے اندر، المفلس من لا درہم لہ ولا متاع. اللہ کے نبی، غریب وہ، مفلس وہ، لاچار وہ جس کے پاس نہ درہم، نہ پیسہ، نہ دینار، نہ اس کے پاس متاع، نہ سامان، کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں، مفلس وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں جس کے پاس روٹی نہیں، میری امت کا مسکین غریب وہ نہیں جس کے پاس رہنے کو لیے گھر نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامہ، جو کل قیامت کے دن آئے گا. اللہ کے نبی کیسے آئے گا؟ بڑی زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑوں جیسی روشن نیکیاں لے کر رب کے دربار کے اندر حاضر ہوگا، رب کی عدالت اور کٹہرے کے اندر آئے گا. اللہ کے نبی، یہ غریب کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس نیکیاں، جس کے پاس نماز، جس کے پاس زکات، جس کے پاس روزے، جس کے پاس حج؟ اللہ کے نبی، وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مفلس ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، آ تو جائے گا لیکن لائنیں لگ جائیں گی، قطاریں لگ جائیں گی. کوئی کہے گا اللہ ضرب ھذا، دنیا میں مارا تھا. کوئی کہے گا اللہ شتم ھذا، گالی دی تھی. کوئی کہے گا اللہ قذف ھذا، میری عزت کو تتار کیا تھا. اے اللہ اکل مال ھذا، کرپشن کی تھی، میرا مال کھایا تھا، دھوکہ دیا تھا، بہن عدالت میں پیش ہوگی. اے اللہ میرے بھائی نے میری وراثت کا حق مارا تھا. لائنیں لگ جائیں گی، قطاریں لگ جائیں گی. پھر وہ عدالت کا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا. پاکستان کی عدالتیں نہیں، رب کی عدالت ہوگی، انصاف ہوگا. اللہ اس کی جو نیکیاں ہوں گی اٹھا کر لوگوں میں دیتے رہیں گے. آواز آئے گی ضرب ھذا، اللہ کہیں گے نیکی دے دو. شتم ھذا، اللہ نیکی دے دو. اللہ کہیں گے ان کو نیکی دے دو. اکل مال ھذا، اللہ ان کو بھی نیکیاں دے دے گا، حتیٰ کہ نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے لیکن لائنیں باقی ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، زکاتیں ادا کرتا رہا، حج کرتا رہا، دین اسلام کے اہم رکنوں کو پابند رہا، قیام اللیل اور تہجد پڑھتا رہا، کرتا رہا، قرآن مجید اپنے سینے کے ساتھ لگا کر ساری زندگی گزارتی، لیکن اس کی زبان بہتر نہیں تھی، لوگوں گالیاں دیتا تھا. اللہ پھر ان کے گناہ اس پر ڈال کر اس کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دے گا. کہاں گئی نمازیں؟ کہاں گئے روزے؟ کہاں گئی زکاتیں؟ کہاں گئی حج؟ جب زبان بہتر نہیں ہے. تو محترم عزیز بھائیوں، آج یہ اپنی نفسوں کے ساتھ یہ وعدہ کریں، یہ عزم کریں، یہ پختہ وعدہ کریں اپنے نفسوں کے ساتھ، آئندہ کے بعد ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی زبان کے ساتھ تکلیف نہیں دینی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم جس طرح ادھر اکٹھے ہیں، اللہ رب العزت جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھا فرما دے، ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، موت ایمان کی حالت میں سچی شہادت کی نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.